السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ان ہارر اسٹوریز ود بلال۔ میں آپ لوگوں کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں خوش ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ایک واقعہ لے کر آیا ہوں، ایک ہسپتال سے ریلیٹڈ ہے، ایک گاؤں کا پرانا ہسپتال۔ یہ واقعہ ہمیں ڈاکٹر ارشد نے بھیجا ہے۔ آئیں میں یہ واقعہ آپ کو ڈاکٹر ارشد کی زبانی ہی سناتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ارشد ہوں۔ یہ بات آج سے کوئی 20 سال پرانی ہے، غالباً 2003 یا 2004 کی۔ اس وقت میں نے MBBS کی پڑھائی نئی مکمل کری تھی اور میری پوسٹنگ پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں میں ہوئی، ضلع حافظ آباد کے ایک علاقے میں۔ علاقے کا نام میں ازیوم کر لیتا ہوں چک نمبر 27۔ تو میں ضلع حافظ آباد کے علاقے چک نمبر 27 کے گاؤں کے ایک پرانے سرکاری ہسپتال میں جا رہا تھا۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے خوفناک وقت گزارنے جا رہا ہوں۔ تو جس دن میں چک نمبر 27 پہنچا، سورج شام کے قریب تھا۔ گاڑی گاؤں کے کچی سڑکوں پہ دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ درخت ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ دور کہیں اذان کی آواز ہواؤں میں گونج رہی تھی اور زمین پر عجیب سا سناٹا تھا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی رکی تو سامنے ایک پرانا سا لوہے کا دروازہ تھا، زنگ آلود اور بہت ٹوٹا پھوٹا سا۔ اوپر لٹکا بورڈ آدھا ٹوٹا ہوا تھا، جس پر مشکل سے ہی لکھا ہوا تھا ضلع ہسپتال چک نمبر 27۔ دروازے دھکیلنے پر ایک تیز چڑچڑاہٹ کی آواز آئی، وہی آواز جو پرانی ہارر فلمز میں ہوا کرتی ہیں۔ ہسپتال کے اندر قدم رکھا تو سامنے ایک کھلا صحن تھا، جہاں جگہ جگہ گھاس اگ چکی تھی۔ ایک طرف پرانا وراندہ تھا جس کے آس پاس کا چونا اتر رہا تھا، اور اندر ایک لمبا سا کوریڈور، نیم تاریک، ٹھنڈا اور بہت بے حال سا۔ جب میں کوریڈور میں چل رہا تھا تو ہر قدم کی آواز گونج رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میری آہٹ زمین سن رہی ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک بہت دھیمی سی آواز آئی، ڈاکٹر صاحب۔ میں چونک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کافی عمر رسیدہ لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض، سر پہ چھوٹی سی ٹوپی، ہاتھ میں چابیوں کا گچھا۔ اس نے کہا، میں حاجی صابر ہوں، یہاں کا پرانا وارڈ بوائے، بلکہ اب تو میں ہی سب کچھ ہوں۔ آپ کا روم پیچھے ہے، چلیے دکھاتا ہوں آپ کو۔ حاجی صابر کے مختصر سے تعارف کے بعد میں ان کے ساتھ نکل پڑا۔ کمرے کی جانب جب پہنچا اور کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے سیلن بھری بو نکلتی آئی۔ پرانی لکڑی، کتابیں، نمی کا ملا جلا سا اسمیل۔ کمرہ خالی خالی تھا۔ ایک طرف پورا پلنگ جس پر ایک میلی سی چادر پڑی تھی، اور دوسری طرف ایک عجیب سی کرسی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا یہ کافی ٹائم سے نہیں ہلی ہو۔ آس پاس کی دیواروں پر نمی کی پاپڑیاں اور چھت کا پنکھا جو ہلکی سی خراش بھری آواز کے ساتھ گھومتا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ میں نے پوچھا، یہاں کوئی اور ڈاکٹر نہیں؟ حاجی صاحب مسکرائے، لیکن وہ مسکراہٹ درد سے بھری تھی۔ ڈاکٹر تو آتے ہیں لیکن زیادہ دیر رکتے نہیں۔ کیوں؟ بس صاحب، جگہ تھوڑی پرانی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ خیر، رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی گئی۔ میں پلنگ پر لیٹ کر نیند کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، کھڑکیوں کے پٹے ہل رہے تھے۔ اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے کھڑکی سے شیشے پر ہاتھ مارا ہو۔ میں فوراً اٹھا، باہر دیکھا، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر کھڑکی کی دوسری طرف مجھے لگا کہ کسی کا سایہ گزرا ہے۔ میں نے ہمت کی، دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ کوریڈور میں ایک گنگناہٹ جیسی آواز تھی۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ میرا بدن ایک دم شلسا ہو رہا تھا، ایک تو تھکاوٹ اور دوسری یہ پراسراریت۔ خیر، میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ شاید میری تھکاوٹ کا نتیجہ ہے
اور اپنے کمرے میں واپسی آ کر دروازہ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو ہاسپٹل کا اندرونی حصہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف ایمرجنسی وارڈ تھا، بند، دھول سے بھرا ہوا، دوسری طرف لیبر روم، اندر کا فلور ٹوٹا ہوا، دیواروں پر خون کے جیسے دھبے، اور ایک الماری جس میں پرانے پھٹے ہوئے رجسٹر پڑے تھے۔ وہاں پر میری نظر ایک رجسٹر پہ پڑی جس پر تاریخ 1974 لکھا تھا۔ اس میں کچھ پیشنٹس کے نام تھے، کچھ بچوں کے، اور کچھ سامنے لکھا تھا نامعلوم موت۔ اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ایک ایک نام کو پڑھوں اور کازز آف ڈیتھ کو پڑھوں، تو لہٰذا کیونکہ یہ کافی پرانی تھی اس لیے میں اس رجسٹر کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے کمرے میں ایک کونے میں رکھ دیا۔ دن گزرنے لگے اور راتیں بھی گزرنے لگیں۔ راتوں میں اکثر آوازیں مجھے آنے لگیں، کبھی دروازہ خود بخود کھلتا تو کبھی خود بخود بند ہو جایا کرتا، کبھی دیوار کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آتی۔ ایک رات تو صاف مجھے کسی کا عکس دکھا، کبھی کوئی میرے کمرے کے اندر کھانسنے کی آوازیں نکالتا تو کبھی آہستہ آہستہ ہنستا۔ یوں ہی ایک رات مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور ہنس رہا ہے۔ جب میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک رات ایسی ہی مجھے لگا کہ میرے پلنگ کے نیچے کوئی ہے۔ میں نے لائٹ آن کری تو کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے واپسی لائٹ آف کر دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر مجھے واپسی پلنگ کے نیچے سے کسی کے سانس لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت میرا پورا جسم کپ کپانے لگا۔ میں جھکا، دیکھا، دوبارہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے سانسیں سنائی دیتی رہیں۔ میری نوکری جو کہ نئی نئی تھی تو میں ان سب پہ اتنا دھیان نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اپنا ایکسپیرینس یہاں پر اچھے سے اچھا لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں ایسا کر نہیں پا رہا تھا اور بار بار اس چیز کو اپنی تھکاوٹ سمجھ کر اگنور کر رہا تھا، جو کہ میری ایک ناکام کوشش تھی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ یہاں اس ہسپتال میں جو میں نے ایک چیز نوٹس کی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ہسپتال کا جو عملہ تھا وہ آپس میں نہ الیگ سلیگ کرتا تھا اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی خاصا بات کرتا تھا۔ صبح سب آتے ہیں، کام کرتے ہیں، شفٹ ختم کرتے ہیں، پھر نائٹ شفٹ آتی، اسی طریقے سے وہ بھی کام کرتے تھے، اپنا صرف کام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، نہ کوئی ساتھ بیٹھ کے کوئی بات یا کوئی چیز پر ڈسکشن کرتے۔ خیر، ایک شام میں اور حاجی صابر بینچ پر چائے پی رہے تھے۔ میں نے ایسے ہی باتوں باتوں میں پوچھا، صابر صاحب یہ ہاسپٹل اتنا ویران کیوں ہے؟ کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ حاجی صابر کچھ دیر چپ رہے اور پھر کہا، ڈاکٹر صاحب ہر عمارت کی دیواروں میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، مگر یہاں کچھ زیادہ ہی رہ گیا ہے۔ اور پھر وہ بولتے چلے گئے جیسے اندر سے کوئی بند کتاب کھل رہی ہو۔ انہوں نے کہا، یہ ہاسپٹل پہلے روشن تھا، لیکن 1970s کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ لوگ کہنے لگے یہاں کچھ کیسز میں پیشنٹس کو جان بوجھ کر مارا جا رہا ہے، بلا وجہ کے سرجریز کیے جا رہے ہیں، غلط دوائیں دے کر ان پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ غائب بھی ہو گئے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ راتوں میں مریض کہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آتا ہے، نہ تو وہ نرس ہوتا ہے نہ ڈاکٹر، مگر کوئی سفید لباس میں ملبوس ہوتا ہے اور ان کا چہرہ نہیں دکھتا۔ حاجی صابر نے مزید بتایا، ایک لڑکی تھی جس کا نام سلمہ تھا، یہی اسی پیچھے وارڈ کی ذمہ دار بن کر آئی تھی۔ ایک رات یوں ہی اچانک غائب ہو گئی، بس چلی گئی۔ اس کے بعد اس وارڈ کا دروازہ ہر رات خود بخود بند ہوتا اور کھل جاتا۔ حاجی صاحب نے مزید یہ بھی بتایا کہ 1974 میں اس ہسپتال کا آدھا حصہ جل گیا تھا اور ہسپتال کا اچھا خاصا اسٹاف آگ میں بری طرح جھلس گیا تھا، جن میں سے اکثر کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب جس طرح یہ واقعات بتا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری مناظر حاجی صاحب نے خود دیکھا ہے اور ابھی تک ان کی آنکھوں میں ساری چیزیں بسی ہیں۔ حاجی صابر نے بتایا اس کے بعد اکثر اسٹاف آتا اور چلا جاتا، کوئی 1 مہینے رکتا، کوئی 2 مہینے، تو کوئی 3 مہینے، اس سے زیادہ کوئی نہیں رکتا۔
ان کی بات کے دوران میں نے دھیرے سے پوچھا، لیکن حاجی صابر آپ کیوں ابھی تک رکے ہیں؟ جس پر انہوں نے مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی تو ہونا چاہیے جو یاد رکھے، ورنہ عمارتیں صرف مٹی بن جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور اتنے میں ہی مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی راہ پہ چلے گئے اور میں اپنے کمرے کی طرف نکل پڑا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح میں یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں سو گیا۔ لیکن اگلی صبح جب میں اٹھا تو حاجی صابر غائب تھا۔ اس کے روم کے باہر ایک زنگ آلود تالا لگا تھا۔ میں نے ہسپتال کے کونے کونے میں دیکھ لیا، مجھے وہ ضعیف العمر حاجی صابر کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسٹاف سے پوچھا کہ حاجی صابر کہاں ہے، تو سب نے کہا یہاں ایسا کوئی نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب شاید آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں ڈاکٹر ہو کر اتنا پاگل نہیں ہو سکتا۔ اس ضعیف العمر کی آنکھوں میں جو سچ تھا وہ کوئی خواب نہیں ہو سکتا۔ خیر، میں ان باتوں سے اور گھبرا گیا اور اپنے کمرے میں سامان اٹھانے گیا۔ جب میں سامان اٹھانے لگا تو میری نظر اسی فائل پر پڑی جو فائل میں لے کر آیا تھا اس وارڈ سے۔ جب وہاں پر میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک انٹری دکھی جس پر تاریخ تھی 1974۔ پیشنٹ کا نام صابر حسین، ہاسپٹل کے جلنے کے بعد لاپتہ، مردہ قرار۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں حواس باختہ ہو گیا۔ کیا میں رات بھر اور پچھلے کئی دنوں سے ایک مردے سے بات کر رہا تھا؟ بلال، یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں نے وہ ہسپتال اسی وقت وہاں سے چھوڑ دیا، نہ ہی میں نے کسی سے پھر کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی اس ہسپتال کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ آج 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اگر یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس ہسپتال کی فائل تو بند ہو گئی، مگر کچھ کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوتیں۔ آپ بتائیں کہ حاجی صابر واقعی زندہ تھا یا وہ ایک سایہ تھا جو محض اپنا پیغام ڈاکٹر صاحب تک لے کر آ رہا تھا؟ اپنی ہارر اسٹوریز آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اور جی میل ایڈریس پہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ میں بلال اشرف پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔